ایلافی قریشین ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. آپ نے پوری گرامر کے لحاظ سے تو اس کو حل کر لیا ہوگا، ترجمہ بھی سمجھ لیا ہوگا. اصل میں یہ ابتدائی آیات ہیں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تھا مکہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم جو اس گھر کے رکھوالے ہو، اس کی وجہ سے دنیا میں تمہاری کتنی عزت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے مکہ کی سرزمین ایک ایسی سرزمین تھی بواد غیر ذی زرع، جس میں زراعت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، خشک، اور ایک بس زمزم کا پانی تھا. وہاں پہ دور دراز کنویں ہوا کرتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ اس جگہ کو آ کے آباد کیا. ورنہ آج بھی آپ جب جاتے ہیں نا جہاز سے تو آپ کو پتہ ہے مکہ آنے سے پہلے جہاز میں آپ کو بہت لمبے لمبے صحرا نظر آتے ہیں اور ریگستان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ جگہ رہنے کے لائق ہے نہیں. وہ تو اب پیٹرول دریافت ہو گیا تو لوگ وہاں رہ رہے ہیں. تو اب ان عربوں کو کیا تھا کہ بھائی یہ معیشت کیسے چلے، ان کی تجارت کیسے ہو. تو معیشت کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کے لیے سفر کو آسان بنا دیا. کیسے آسان بنایا وہ میں بھی بتاتا ہوں. تو وہ لوگ یمن میں جایا کرتے تھے. یمن بہت خوبصورت جگہ ہے. یمن میں جو ہے وہ پیداوار بھی بہت ہے، لیکن یمن ہے گرم ملک اور شام ہے ٹھنڈا. شام تو ایسا ہے، میں تو ترکی گیا ہوں نا، تو وہیں کے قریب شام ہے. تو ترکی کے وہ ایریاز جو شام کے بارڈر کے بالکل قریب ہیں، تو ہم وہاں بھی گئے تھے. تو کیا عجیب شام سے جو ہوائیں آتی ہیں، وہاں ہمیں اندازہ ہوا کہ کس قدر جو اللہ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے نا شام کی، ارض مقدس قرار دی اللہ نے اس کو، برکت والی زمین قرار دی ہے. تو وہاں کا زیتون اور وہاں کی ہوائیں اور وہاں بہت نظر آتا ہے کہ اللہ کی برکتیں. تو پیداوار بہت ہے، موسم بہت اچھا ہے، ہوا بہت صاف ہے. تو عرب کیا سفر کرتے تھے سال میں. سردیوں میں سفر کرتے وہ یمن کا، کیونکہ یمن گرم ملک ہے تو سردیوں میں تھوڑا سا نسبتاً موسم بہتر ہوتا تھا. اور گرمیوں میں سفر کرتے تھے شام کا. شام ٹھنڈا ملک ہے تو گرمیوں میں اس کا موسم معتدل ہوتا تھا. تو یہ دو قافلے ان کے جایا کرتے تھے. اب آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں راستے بڑے خطرناک ہوتے تھے، ڈاکو اور یہ سب چیزیں، اتنی سیکیورٹی کا انتظام تو نہیں ہوتا تھا. تو ان کی تجارت اسی سے چلتی تھی. جو زیادہ تجارت کرتے وہ مالدار تھے. حضرت عثمان جیسے مالدار تھے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے مالدار تھے. تو عرب کے جو مشرکین ہیں یہ دو سفر کیا کرتے تھے، جس سے ان کی تجارت بھی پھلتی تھی اور یہ پھر مکہ میں جینے کے قابل بھی ہوتے تھے. تو اس زمانے میں اتنے لمبے سفر آسان نہیں تھے، لیکن اللہ نے بیت اللہ کی وجہ سے عربوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی تھی. جب یہ یمن جاتے تو راستے میں جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ قریش کا قافلہ جا رہا ہے، اور خاص طور پہ عربوں میں قریش چونکہ کعبہ کے متولی تھے نا، تو ان کی تو بہت زیادہ عزت ہوتی تھی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد میں ہیں اور یہ بیت اللہ کے کیا ہیں، رکھوالے ہیں، تو ان کی بہت عزت ہوتی تھی. تو اس عزت کی وجہ سے راستے میں ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا اور ان کو ریٹ بھی صحیح لگتے تھے اور ان کی عزت بھی ہوتی تھی بھائی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. کیونکہ غیر مسلم بھی بہرحال مانتے تھے، ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو عزت ہوتی تھی، عزت تکریم کے ساتھ یہ واپس آتے تھے. تو اللہ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، عربوں کو بتایا کہ دیکھو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، بتوں کی عبادت کرتے ہو، تمہاری جو دنیا میں عزت ہے اور تمہاری جو تجارتیں چل رہی ہیں اور تمہیں جو عزت مل رہی ہے، تمہاری جو معاشی ترقی ہے، وہ تو اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے دو سفر کو مانوس کر دیا. مانوس کا معنی آسان بنا دیا. سفر ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو جنبی جگہ جاتے ہوئے، لیکن اللہ فرماتے ہیں لإیلاف قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، یعنی سردی اور گرمی کے دونوں سفر قریش کے لیے ہم نے جو مانوس کر دیے، قریش کو ان سے انسیت پیدا کر دی، وحشت ختم کر دی. تو اس وجہ سے قریشیوں کو بھی چاہیے کہ اب شکر کریں، کیونکہ یہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ان کی تعظیم ہو رہی ہے دنیا میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، اس کے حکام کو فالو کریں کہ تمہاری جو عزت ہے دنیا میں وہ اس بیت اللہ کی وجہ سے ہے. تو تمہیں بھی تو چاہیے کہ بت پرستی چھوڑو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہو. اور اللہ نے فرمایا کہ رحلۃ الشتاء والصیف، سردی گرمی کے سفر کو اللہ نے آسان کر دیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اور اس رب کے ایک احسان یہ بھی ہے الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جو اس گھر کا رب ہے نا، جس گھر کی وجہ سے تمہاری دنیا میں عزت ہو رہی ہے، اس گھر کا جو مالک ہے اس نے تم پر دو احسان کیے اس تجارت کی وجہ سے. اطعمہم من جوع، بھوک میں تمہیں کھلایا، ورنہ یہاں تم مر جاتے ایڑیاں رگڑ رگڑ.
وآمنہم من خوف، اور خوف سے تم کو امن بخشا. تمہارے پاس تو کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے، کوئی مضبوط آرمی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی، کوئی پاور ہی نہیں ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو تمہیں تو لوگ ویسے ہی آگے کھا جائیں، اور سفر پہ جاؤ گے تو ویسے ہی لوٹ لاٹ کے لے جائیں تمہیں. لیکن تمہیں خوف سے بھی اللہ نے کیا دے دیا؟ امن. ساری دنیا میں لڑائیاں پھڈے ہو رہے ہیں اور تم یہاں حرم میں آرام سے بیٹھے ہوئے، کیونکہ باہر سے بھی لوگ آتے تھے نا، حرم کا احترام کرتے تھے، بھائی یہاں جھگڑا نہیں کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دو نعمتیں تمہیں مفت میں مل گئی ہیں، تجارتی ترقی بھی ہو رہی ہے تمہاری، اور امن بھی یہاں اللہ نے قائم کر دیا. تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا، تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی. تو یہ اس سورت کا اصل خلاصہ ہے. اب اس میں علمی نقطے کیا نکلتے ہیں، اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلا سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. سفر کو آسان بنا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ کو پتہ ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں انسان گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. تو اگر سفر کسی قوم کے لیے آسان ہو گیا، آج بھی دنیا کے لیے سفر آسان ہے، لمبے لمبے سفر ہو رہے ہیں، ایسے جہازوں میں بیٹھتے ہیں، آرام سے اتر جاتے ہیں، تھوڑا بہت ایئرپورٹ پہ تلاشی ہوتی ہے، جیب میں کوئی نسوار گٹکا مٹکا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، چرس ہیروئن تو نہیں ہے، بس یہ ہو جائے اور چلو بھائی نکلو. تو یہ اللہ کی نعمت ہے سفر کو آسان بنا دینا. دوسرا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ تجارت کی اللہ کی نظر میں کتنی بڑی ویلیو ہے. اللہ نے جب قریش پر انعام کرنے کا ارادہ کیا، اور انعام کیا ان کی معاشی ترقی ہو اور بھوک ان کی ختم ہو، تو اس کے لیے ملازمت کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ کس کو پسند کیا گیا ہے؟ بزنس کو. میں نے پورا اس پر کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، ایک ڈیڑھ گھنٹے کے میرے بیانات ہیں کہ اسلام میں بزنس کو فوکس کیا گیا ہے، جاب کو اور ملازمت کو بزنس کے مقابلے میں پسند نہیں کیا گیا.